مدارس، جامعات اور علمی محافل میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی تحریر و تقریر سے عوام الناس بھی بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت محمد ذکر رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی و حدیثی خدمات بے مثال ہیں۔ آپ کی تصانیف اور فتاوی ایک ایسے علمی ورثے کی حیثیت رکھتے ہیں جو امت مسلمہ کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ جزدات المصابیح جیسے علمی ذخائر کے ساتھ آپ نے فقہ حنفی کو ایک مستند اور مضبوط بنیاد فراہم کی ہے، اور آپ کی تعلیمات قیامت تک مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینار بنی رہیں گی۔ حضرت قبلہ ایک دعا اکثر فرمایا کرتے تھے، آج ہم بھی آپ کی اتباع میں وہی دعا کریں گے۔ اللہ کا ذکر کر تو دن رات، سب باتیں ہیں یہ ہے کام کی بات، آ جائے جو تجھ کو بات کرنا، نعت شہ کائنات کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ الہی جو بے سمجھ ہیں ان کا کیا ذکر ہے، تیرے ان سمجھدار بندوں کا صدقہ جو ہر حال میں تیرا ذکر کیا کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے کوئی آن تیری یاد سے غافل نہیں ہے۔ اے خدا تیرے ان برگزیدہ اور مقبول مقربان بارگاہ کا صدقہ جو زمین و آسمان کی خلقت میں اور تیرے عجائب قدرت میں نظر و فکر کیا کرتے ہیں، اور تیرے مصنوعات سے تیرے کمال قدرت پر غور کر کے تیری عظمت و جلال میں مٹ جاتے ہیں۔ الہی تیری شان لاؤبالی کا صدقہ، الہی تیری شان کبریائی کا صدقہ، الہی تیری عظمت و بڑائی کا صدقہ، الہی تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا صدقہ۔ اے خدا تیرے عاشقوں کے عشق و محبت کا صدقہ، تیرے ذاکرین کے ذکر و فکر کا صدقہ، ہم بے سمجھوں کو سمجھ دے، غفلت ہٹے، تیرے ذکر و فکر کا چسکا لگ جائے۔ اے بھٹکے ہوں کو راہ دکھانے والے، اے بے دردوں کو درد دل دینے والے، ہم نے ایک منادی یعنی محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے نائبین کو خدا کی بے گنتی رحمتیں ان پر، ان کی آل و اصحاب پر اور کل علماء اعظام اور اولیاء کرام پر ابداً و امن نازل ہوتے رہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب ہی نیابت کی، تیرے عشق و محبت کی منادی کرتے سنا ہے، اس لیے ہم تیرے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ سو جو کچھ ہم سے گناہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دے، اور عالم مثال سے ان کا وجود بھی مٹا دے، اور آئندہ اپنی نوکری میں رکھ تاکہ موت بھی آئے تو صالحین کے گروہ میں ہوتے وقت آئے۔ ترک تمنا، ترک خودی، دنیا میں رہنا پھر دنیا سے باہر ہمارا شیوا ہو جائے۔ اے عشق و محبت دینے والے خدا، تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بس جائے۔ شیطان کے حملوں، نفس کے معرکوں میں وہ سرفروشی اور تیغ بازی دکھائیں، غیر تو کیا خیال غیر بھی پاس نہ آ سکے، آخر کعبہ دل پر قابض اور اطراف کا اکناف اعضاء پر مسلط ہو جائیں۔
اللہ ہی اللہ رہ جائے، جان و جہاں کیا بلکہ ماسوائے محبوب خدا محبوب کر دیں۔ تقدیر الہی احکام حضرت حق ایسے بامزہ ہو جائیں کہ نفسانی خواہشوں کی طرف التفات ہی نہ رہے، کمال توحید و عرفان میں ایسے مستغرق ہوں کہ تمام عوارض و احادث کرشمے لطف ادا ہو جائیں۔ بار الہ ہم آپ کے ہوں اور آپ ہمارے، یہی ہمارے دلوں کی منتہی آرزو ہے۔ دل میں مقصود و مدعا نہ رہے، تو رہے اور تو سرا نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و معلوماتک بارک وسلم۔ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادہ کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگر گوشہ محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ، وارث ابو الخیر حضرت رحمۃ اللہ شاہ نقشبندی مجدد قادری علیہ رحمہ، حضرت ڈاکٹر سید قبۃ اللہ شاہ نقشبندی مجدد قادری صاحب قبلہ مدد ذیلیہ علی دامت فیوزہ اپنے خصوصی خطاب کے ذریعے ہمارے قلوب کو گرما رہے تھے اور منور کر رہے تھے، اور اپنی دعاؤں کے ذریعے دربار الہی میں ہمارا نصیب جگا رہے تھے۔ حضرت قبلہ نے دوران تقریر ارشاد فرمایا، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ مشکات المساوی کی طرز پر زجاجۃ المساوی تصنیف کرنا چاہتے تھے اور اس سے قبل کے واقعات بیان فرمائے، اور محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پرور مناظر پیش فرمائے، جس سے ہمارے قلوب منور ہو رہے تھے اور ہماری دیدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو اور زیادہ کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مومن بنا دے اور دیدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت حضرات کے در کی خیرات نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو مانتا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مانتا ہے اور اپنی زندگی شریعت الہی اور اسوہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزارتا ہے۔ یا خدا، جب تک یہ جسم جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پر قربان ہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان ہے۔ اب میں استاد الاساتذہ مفکر اسلام زین الفقہ تقدس مآب حضرت علامہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ مدد ذیلیہ علی شیخ الجامعہ و امیر جامع نظامیہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے زرعین خیالات سے ہمیں نوازیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، ابھی آپ حضرت ڈاکٹر سید صبغت اللہ نقشبندی حفظہ اللہ تعالیٰ سے بصیرت افروز، ایمان افروز اور معلومات آفرین بیان سماعت فرما رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زبان آپ کی ہے اور بیان حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جیسا کہا جاتا ہے کہ گفتئے او گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوم میں عبداللہ بود، کہ اولیاء کے بارے میں جیسا کہا جاتا ہے کہ اگرچہ کہ زبان تو ولی کی ہے، ان کے حلق سے بات نکل رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ خدا کی بات ہے۔ تو اسی طرح عربی ایک مقولہ ہے، صاحب الداری ادری بما فیہا، گھر والا ہی گھر کی کیفیت سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ باہر والا باہر کی چیزیں دیکھے گا، وہ بیان کرے گا، لیکن اندر کی چیز کیا ہے، کیوں ہے، کیسی ہے، وہ تو گھر والا ہی جانتا ہے۔ ان نسبتوں کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ فیضان جاری ہے اور بیان کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب آپ کے بیان میں کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوٹا کہ جس کو بیان کیا جائے۔ حضرت کی علمیت، شخصیت، تقوی و طہارت، شریعت و طریقت، تصنیف و تالیف، واعظ و نصیحت، جتنے پہلو اصلاح کے ہو سکتے ہیں، جتنے پہلو عظمت کے ہو سکتے ہیں، جتنے پہلو ہدایت کے ہو سکتے ہیں، کوئی گوشہ آپ نے نہیں چھوڑا۔ ہر چیز پر روشنی ڈالی، ہر چیز کو بیان فرمایا۔ آج کے آپ کے بیان سے ہمارے معلومات میں ایک اضافہ ہوا جس سے ہم اب تک ناواقف تھے، وہ یہ کہ حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ کے فتاوے موجود ہیں۔ اب تک ہم حدیث کے اعتبار سے، دیگر تصانیف کے اعتبار سے، واعظ و نصیحت کے اعتبار سے تو جانتے تھے کہ آپ کے یہ تصانیف ہیں، آپ کے مواعظ ہیں، آپ کی یہ چیزیں ہیں، لیکن آج پتہ چلا کہ 1323 ہجری کے فتاوے موجود ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ اس وقت کے فتاوے ہیں جب کہ جامع نظامیہ میں ابھی باضابطہ دارالافتاء کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا۔ اگرچہ کہ فتاوے جاری ہوتے تھے، لیکن جامع نظامیہ میں دارالافتاء کا قیام 1328 ہجری میں باضابطہ ہوا، اور اس کے لیے ایک الگ انتظام کیا گیا۔ اس سے پہلے باضابطگی نہیں تھی، آتے لکھ کے دے دیتے تھے، ایسا ہوا۔ تو یہ بات بھی آج معلوم ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ایک معروضہ حضرت سے کروں گا، اگر اس کی کاپی مل جاتی ہے تو ہم خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کی عنایت سے وہ چیز مل جاتی ہے جی، تو وہ آپ کے فیضان سے میں بول رہا ہوں، تو انشاءاللہ ہم اس کی خدمت کے لیے تیار ہیں، جتنا جلد ہو سکے اس کی اشاعت عمل میں لائیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ یہ ہے پھر اس میں آپ نے جو حضرت قبلہ کی جو باتیں، نصیحتیں آپ نے مفتی کے تعلق سے جو بیان کریں، خیر لوگوں کے تعلق سے تو ہے،